السلام علیکم. اچھا، یہ جو دو تصویریں میں نے شیئر کی ہیں، یہ اپنے جوان نام دیکھ لیں. ان جوانوں کی میز کٹنگ اس ماہ کی رہتی ہے، تو برائے مہربانی یہ آج رات تک اپنی میز کٹنگ کلیئر کروا دیں. تھینک یو، شکریہ. ناظرین، یہ جو بھی آپ لوگوں نے سنا یہ ایس ایس یو کے میس انچارج کا وائرلیس بیان ہے، یعنی رسی جل گئی مگر بل نہیں کیا. ایس ایس یو کے سابقہ ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن کی اپنی پوسٹنگ کو رکوانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی، اور خود رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی خاتون پرنسپل ارم اوان کا جو ہے وہ گائے اور بکرے کا صدقہ بھی جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، اور نہ ہی پیر جی کا جادو کام آ سکا. یہ ٹرانسفر کیوں نہیں رک سکا اور کہاں کہاں جو ہے ڈاکٹر مقصود میمن نے کوششیں کی، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے ملیر انویسٹیگیشن، جو کہ ایک دوہرے مرڈر کیس کی وجہ سے جو ہے اس وقت پولیس کے بڑے افسروں کے جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے وہ دکانداری کا سلسلہ بدستور جاری ہے. گزشتہ روز جو ہے 3 ایس آئی او کی پوسٹنگ کی گئی ہے، جس میں سے 2 سے مبینہ طور پر 8 لاکھ روپے کا رشوت وصول کی گئی ہے. اور خود خاتون ایس پی کے استعمال میں دوہرے مرڈر کیس کی جو ایک بہت ہی قیمتی ریوو گاڑی تھی، وہ بالآخر آئی او نے ان سے واپس لے لی. اس پر وہ خاتون ایس پی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. آج کی اس پوسٹنگ میں ایک پوسٹنگ جو ہے وہ خود وزیر داخلہ کے صاحبزادے نے مفت میں کروا کر ایک طریقے سے خاتون ایس پی کے حلق سے نوالا نکالنے کی کوشش کی. وہ کون سی پوسٹنگ ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام میں آگے چل کر ہم اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایک آپریشن انچارج پر بات کریں گے، جو کہ خود اینٹی کار لفٹنگ سیل میں جو ہے بہت بڑی لاقانونیت کا باعث بن رہے ہیں. ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی ان کے استعمال میں ہے، جس پر انہوں نے جو ہے پولیس کی سرکاری نمبر پلیٹ لگا رکھی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام میں آگے چل کر حیدرآباد کے ڈی آئی جی ٹریفک پر بات کریں گے، اور خود خیرپور کے ایک ایسے کانسٹیبل پر بات کریں گے جو کہ وہاں پر 2 پیٹرول پمپوں کے علاوہ ایک موٹر سائیکلوں کے شو روم کا بھی مالک ہے، جن پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکلیں چوری کروا کر پھر خود اپنے ہی شو روم پر اسے چیسس نمبر چینج کر کے اسے فروخت کرتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں. ایس ایس یو بہت ہی ہاٹ ایشو ہے سندھ پولیس کا. ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا، انہیں خود یقین نہیں آ رہا ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسفر ہونے کے باوجود بلا کسی ناغہ جو ہے وہ اپنے دفتر آ رہے ہیں. دفتر اور گھر میں جو ہے کوئی آدھے فرلانگ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، تو وہ دفتر گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا چارج نہیں چھوڑا ہے، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے چارج نہیں چھوڑوا سکتا. کسی میں اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے، نہ ایڈیشنل آئی جی میں ہے اور نہ ہی آئی جی میں، کہ وہ ان سے چارج چھوڑوا سکے. کہا یہ جا رہا ہے کہ چارج انہوں نے پریکٹیکلی نہیں چھوڑا، لیکن آن دا ریکارڈ چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ فزیکلی جو ہے وہاں پر موجود پائے گئے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. 14 سال کا ان کا ساتھ ہے ایس ایس یو کا، اس وجہ سے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس چارج کو نہیں چھوڑیں گے. ان کی جو ہے ایک جذباتی وابستگی جو ہے وہ اس ایس ایس یو کی پوسٹ سے ہے. ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ وہ آئی جی بن جائیں گے تب بھی وہ اس پوسٹ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے آئی جی بننے کی صورت میں سندھ میں ایک کے بجائے 2 آئی جی ہوں گے. ایک آئی جی سندھ کہلائے گا اور ایک آئی جی ایس ایس یو
کہلائے گا۔ یہ ان کا اپنا کہنا تھا، اب یہ وہ مذاق میں کہا کرتے تھے یا کہ سنجیدگی میں، لیکن ان کے اس بڑے دعوے کے باوجود ان کا بالآخر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اب کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق وہ مقصود میمن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر رکوانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جناب جسٹس مقبول باقر صاحب سے بھی جو ہے بہت لمبی چوڑی ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک رپورٹ بھجوائیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر مقصود احمد کی خدمات کی اشد ضرورت ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، خاص طور سے جو ہے وہ اہم سیکیورٹی جو ہے وہ کے معاملات متاثر ہوں گے، تاکہ ان کا ٹرانسفر رک جائے یا پھر کم از کم انہیں سندھ میں رہنے دیا جائے۔ اس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے جو ہے وہ انہیں ہری جھنڈی دکھائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ملاقات کہتے ہیں کہ صوبائی وزیر داخلہ سے بھی ہوئی، لیکن صوبائی وزیر داخلہ سے بھی جو ہے ان کا معاملہ نہیں بن سکا، اور اس کے بعد آخر میں ان کی سندھ کے آئی جی رفعت مختار راجہ سے بھی 1-to-1 ملاقات ہوئی، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ ان کی دال نہیں گلی اور سب جگہ سے جو ہے وہ انہیں ٹینگا دکھا دیا گیا۔ لہٰذا اب وہ واپس لوٹے ہیں اور ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ چار چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے واپس جو ہے وہ اسلام آباد رپورٹ کرے، یعنی کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداق انہیں بالآخر جو ہے وہ اپنے ہی ریاست سے منہ موڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ حالانکہ ان کی جانب جو ہے ان کی باقیات جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اگر واقعی یہ عملی طور پر جو ہے ڈاکٹر مقصود میمن چار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہاں تو ایک ایس ایس کیو میں ایک بہت بڑا پینڈورا باکس ہے، غبن کا، فراڈ کا، ہیرا پھیری کا، یعنی کہ اگر اس کی انکوائریاں شروع کر دی گئی تو یہ معاملات جو ہے بہت دور تک چلے جائیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے زد میں آئیں گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر اربوں کا جو ہے وہ فراڈ ہے، اربوں کا غبن ہے، وہ چاہے لاجسٹک کے معاملات ہو، چاہے وہ اسلحے کی خریداری کے معاملات ہو، چاہے وہ فائن جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ملازمین سے، وہ کون سے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اس کا کیا ڈسپوزل ہے، یہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے ماں سوائے فاروق اکاؤنٹنٹ کو۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اکاؤنٹنٹ کا جو ہے اس وقت ان کی بھی حالت بڑی پتلی ہو چکی ہے، وہ بھی جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ کہاں جائیں۔ اگر ان کا باس چلا جاتا ہے اسلام آباد تو پھر وہ کہاں پناہ لیں گے، وہ کیا یوگنڈا جائیں گے، وہ کیا آسٹریلیا جائیں گے، وہ کیا بنگلہ دیش جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے۔ مظفر اقبال عرف پیر جی، اکاؤنٹنٹ فاروق اور خود ایم ٹی او شبیر جو ہے وہ اس وقت پچھتا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اپنی ایک ساتھی جنرل برانچ کے انچارج سب انسپکٹر نسیم کو کہ وہ ان سب سے زیادہ ذہین سیاڑا نکلا، جو بھانپ چکا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت پہلے جو ہے وہ اپنے تمام کاروبار اور جتنے بھی ان کی پراپرٹیاں تھیں وہ تمام پراپرٹیاں انہوں نے فروخت کر کے بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ پرتگال شفٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ کاش اس برے وقت کے آنے سے پہلے، شبیر کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ شفٹ ہو جاتا اور اسی طریقے سے جو ہے فاروق اور خود پیر جی بھی جو ہے وہ ترکی یا فرانس جو ہے وہ منتقل ہونے کی بات کریں، لیکن اب کہتے ہیں نا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے سے کیا، اب تو جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حال میں وہ اپنے باس کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے، یہ اپنے رفقا سے کہتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اب صورتحال بہت خراب ہے اور یہی حال جو ہے خود ڈاکٹر مقصود میمن کے جو دوسرے رفقا ہیں جو ان کے زیر سرپرستی چل رہے ہیں، جنہیں ان کی سپورٹ حاصل تھی، خاص طور سے جو ہے وہ
رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی جو خاتون پرنسپل ہے ان کا کیا بنے گا، جن کے خلاف بہت ساری انکوائریاں ویسے ہی چل رہی اور ان کا بھی بنگلہ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا اور بنگلہ ابھی زیر تعمیر ہے، اور SSU کے بہت سارے کمانڈوز جو ہے وہاں پر ان کے پاس زیر ٹریننگ، اور ان کمانڈوز سے جو ہے وہ اپنے بنگلے کی جو ہے وہ تعمیر کا کام لے رہی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ سب کے سب اس وقت سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، سب نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے باس کو کی ٹرانسفر کو رکوانے کی کوشش کی، کسی نے صدقے دیے، کسی نے جو ہے وہ جادو کرامات اور کالے جادو کا سہارا لے، لیکن اس وقت جو ایک آندھی چل پڑی ہے مخالفت کی، لگ یہ رہا ہے کہ یہ آندھی جو ہے وہ سب کو بہا کر لے جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ قدرت کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر مقصود میمن صاحب، میں پہلے بھی اپنے انہی پروگراموں میں جو ہے وہ آپ کو مخاطب کر چکا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک برا وقت اس پر آپ پر چل رہا ہے، اور جب تک انسان پر برا وقت نہیں آتا تو انہیں دوست اور دشمنوں کی جو ہے وہ پہچان نہیں ہوتی۔ یہ وقت ہے اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو پہچاننے کا۔ میں آپ کا کوئی مخالف نہیں ہوں، میرا کام ہے صرف آپ کو آئینہ دکھانا۔ آپ نے چارج چھوڑا یا نہیں چھوڑا، آپ عملی طور پر SSU میں ہیں، اپنی ریاست میں ہیں ایز اے DIG۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں آپ ہی کے کمانڈوز نے کتنا بڑا جشن منایا، کیسا ادھم مچا رہے تھے، کتنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، کیسا وہ بنگڑے ڈال رہے تھے۔ یہ ایک جھلک ہے، یہ آپ کے لیے ایک نوشتہ دیوار ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے، وہ آپ کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ سب کچھ ہوتا ہے باہر کہ آپ کو نہیں دکھایا جاتا۔ یہ ساری آپ کی جو فورس ہے وہ آپ کی بہت زیادہ مخالف ہو چکی ہے۔ مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کا SSU کا جو میں سے 10,000 کٹنگیں لیتے ہیں، اور باقی جو ان کے فائن ہیں، یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے انہیں جس طریقے سے ذلیل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کے عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، جس طریقے سے انہیں قیدیوں کی طرح سے جو ہے کوارٹر گارڈ میں بند کیا جاتا ہے، جس طریقے سے انہیں جو ہے باکسروں سے جو ان کی کٹائی کرائی جاتی ہے، یہ تو بہت ہی ایسا کسی فورس میں نہیں ہوتا۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی سندھ پولیس ہے ہی نہیں، کوئی اور پولیس۔ سندھ پولیس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جتنا زیادہ جو ہے وہ عزت نفس کا جنازہ جو ہے وہ آپ کے SSU میں آپ کے زیر کمان جو ہے وہ ان اہلکاروں سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنے زیادہ خوش ہیں آپ کے ایک ٹرانسفر سے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے کتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں، مجھے کتنے میسیجز آ رہے ہیں۔ خدا را اگر آپ کا ٹرانسفر رک جائے، ہماری کوشش ہے کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن جب آپ واپس آ جائیں تو آپ ان تمام جو کہ ہوا ہے آپ کے زیر سایہ جو بھی کچھ ہوا اس کا خدا را ازالہ کریں۔ فورس کو اپنی فورس سمجھے، یہ آپ کی اپنی فورس ہے، اور IG DIG جو ہے وہ مائی باپ ہوتے ہیں ان کانسٹیبلوں کے، ہیڈ کے، ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ گھوڑے پر بھی بندہ سواری کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ نہیں مارا جاتا ہے کہ گھوڑا اس غصے میں آ کے اسے ہی پٹک دے، منزل پر بندہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ جو سٹاف ہوتا ہے، ماتحت ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو ہے وہ اپنے ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اپنوں والا سلوک کرنا چاہیے، غیروں والا نہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کے چمچے ہیں، جو آپ کے جو یہ باقیات ہیں، جو یہ آپ کے لاڈلے ہیں، جو آپ کے نام پر انہوں نے ایک فرعونیت کا، رعونیت کا جو ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ ابھی ریئیکشن اور آنا ہے، ابھی آپ گئے نہیں ہیں۔ جس دن آپ چلے جاؤ گے SSU کو چھوڑ کر، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے سکینڈل جو ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس برے وقت میں آپ نے کون کون سے دروازے پر دستک نہیں دی۔ ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی جواب آیا ہوگا، اور یہی سب کچھ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ 14 سال میں کسی نے آپ کو ٹچ نہیں کیا، کسی نے آپ کو چھیڑنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ آپ کا عروج تھا اس وقت، اور ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین، پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ملیر انویسٹیگیشن کا ہے۔ ملیر انویسٹیگیشن کی جو خاتون SSPA زائدہ پروین کے بارے میں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت انڈر ٹرانسفر ہے، کسی بھی وقت ان کے ٹرانسفر کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ دوہرا مرڈر کیس جو کہ میں پہلے پروگرام میں
کچھ عرصہ پہلے کر چکا ہوں. خود مدعی فریادی کی جو ہے ایک ویڈیو بیان بھی ہمارے پروگرام میں چل چکا تھا، جس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے. خود خاتون ایس ایس پی اور ان کے جو وہ اسٹیل ٹاؤن کے جو اس وقت کے ایس آئی او تھے جناب اصغر ابڑو، جنہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے اس مدعی سے جو ہے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ مانگا تھا، یعنی ₹1,00,000 انہوں نے 50,000 دے دی تھی کہ بھی آپ کے باپ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں پیسے دو تب ہم جائیں گے پشاور. اور خود جس ریوو گاڑی میں جو ہے قاتل آئے تھے قتل کی واردات کرنے کے لیے، وہ ریوو گاڑی بھی جو ہے خاتون نے قبضے میں لی تھی، اور ملزموں نے کہا تھا کہ ہاں ہم یہ آپ کو دے دیں گے اگر آپ نے اس میں جو ہے وہ ہمیں کلین چٹ دی. اور کہتے ہیں کلین چٹ کے لیے وہ راضی بھی ہو گئے تھے، اور وہ گاڑی کے فائل وائل جو ہے خاتون ایس ایس پی کے نام ٹرانسفر کرنے کا پروسیس بھی شروع ہو چکا تھا. یہ بھی پتہ چلا تھا کہ 50 لاکھ روپے جو ہے اسی جو ہے یہ اصغر ابڑو جو ہے کیا نام ہے، انہوں نے مبین طور پر کہتے ہیں کہ ان کے وکیلوں کی طرف سے انہیں اور ایس پی کو دیے جانے کی معاملات چل رہے تھے. جب میں نے خبر اس کو بریک کی، جب اس میں پھر انکوائری شروع ہوئی، تو پھر معاملے جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر اسٹاپ ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ مقدمے کے جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے خاتون ایس پی کو مجبور کیا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ اپنے استعمال میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کے خلاف جو ہے آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ کارروائی کریں گے. جس کے بعد کہتے ہیں کہ خاتون ایس ایس پی گھبرا گئے، انہوں نے جو ہے وہ مال مقدماتی جو ریوو گاڑی تھی 1.25 کروڑ کی وہ واپس وہاں کھڑی کر دی. یعنی کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا، وہ پورا کا پورا جو ہے ملیر انویسٹیگیشن جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے آئے گا، اور اب ان کی جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے اس وقت دیکھی جا رہی. لیکن اس کے باوجود ان کی دیدہ دلیری کا اندازہ لگائیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ 3 ایس آئی او کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے. اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک تو خود محبوب کوسو جو کہ ان پڑھ تھا، ان سے 4 لاکھ روپے لے کے وہاں کا ایس آئی او لگا دیا گیا تھا بن قاسم کا، انہیں بھی سسپینڈ کر دیا تھا، اور خود یہ اصغر ابڑو کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا اسٹیل ٹاؤن سے. تو آج جا کر جو ہے شہزادو خان کو جو ہے بن قاسم کا ایس آئی او لگا دیا، یعنی کہ انچارج لگا دیا. ان سے مبینہ طور پہ کہتے ہیں 4 لاکھ روپے لیے گئے ہیں خاتون ایس ایس پی کے نام پر، اور 50,000 روپے جو ہے اسی خاتون ایس ایس پی کے جو پی ایس او ہیں، جو کہ تصویر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ارشد آوان نے وصول کیے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک جو ہے امان اللہ سومرو کی پوسٹنگ انہوں نے کی ہے اسٹیل ٹاؤن میں، ان سے بھی مبین طور پر 4 لاکھ روپے لیے ہیں ایس پی کے نام پر، اور خود 50,000 روپے جو ہیں اسی پی ایس او ارشد آوان نے لیے ہیں. لیکن تیسری جو پوسٹنگ ہوئی وہ مفت میں ہوئی ہے، یعنی وہ پوسٹنگ کروانے والوں نے جو ہے ایک طریقے سے شیر کے حلق سے نوالا نکالنے کے مترادف یہ پوسٹنگ فری میں کرائی ہے. یعنی کہ وہ نوالا جو کہ خود زیادہ پروین کے حلق میں سے تھا، وہ نکال کر فری میں یہ پوسٹنگ کرا دی. فری میں پوسٹنگ کیسی ہوئی؟ فری میں پوسٹنگ اس لیے ہوئی کہ یہ جو انسپکٹر ہیں نظر مینگریو سب انسپکٹر ہیں، انہوں کی پوسٹنگ پہلی کروائی گئی تھی اسٹیل ٹاؤن میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسٹیل ٹاؤن نہیں جاؤں گا، مجھے اگر آپ نے پوسٹنگ دینی ہے تو یا تو سکھن میں لگائیں یا پھر مجھے شاہ ٹاؤن میں لگائیں، ورنہ میں ملیر سٹی میں خوش ہوں. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس سے کون اکڑ سکتا ہے. اب یہاں پر جو یہ نظر مینگریو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ کھڑے ہیں. صوبائی وزیر داخلہ کے صاحبزادے جو ہیں، نام غالباً خرم ہے، خرم ان کے سفارشی ہیں، اور خرم نے جو ہے خود پہنچے تھے بنفس نفیس جو ہے وہ ملیر انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں زیادہ پروین کے دفتر میں، لیکن ان سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی. وہ کے پی او میں گئی تھی میٹنگ میں، جس پر جو ہے خود اس خرم نے پھر ٹیلی فون کر کے ان کو میسج کنوے کیا کہ ان کے والد محترم نے کہا ہے کہ یہ جو سب انسپکٹر ہیں کیا نام ہے نظر مینگرو کی جو ہے ان کی پوسٹنگ شاہ لطیف ٹاؤن میں کروا کے آرڈر کی کاپی واٹس ایپ پر انہیں سینڈ کر دی جائے. یہ حکم نامہ دیا، اور اس کے بعد کیا کرتی کڑوا گونٹ پی کر جو ہے 4 لاکھ کا نقصان کا جھٹکا برداشت کر کے ان کا آرڈر جو ہے وہ اپنے پی ایس او جو کہ ان کا کماؤ پود بچہ بنا ہوا ہے ارشد آوان، ان کی جگہ جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا انہیں ایس آئی او لگا دیا، اور خود ارشد آوان کو جو ہے پھر ان کی جگہ ملیر سٹی کا ایس آئی او لگا دیا. یہ آج وہاں پر ہوا ہے. اندازہ لگائیں، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہاں سندھ پولیس کی تو خواتین جو ہے وہ بھی بڑی دلیر ہیں، کسی اور کام میں دلیر ہو نہ ہو، لیکن یہ لین دین میں جو ہے وہ مردوں کو پر بھی جو ہے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو
ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس ایک کیس میں. یعنی کہ مال مقدماتی جو 1.25 کروڑ کی جو ریوو گاڑی تھی وہ واپس انہوں نے کر دی. 50 لاکھ کا وہاں جھٹکا برداشت کر دیا, واپس کرنا پڑا صرف میری اس بریکنگ نیوز کی وجہ سے. اور اب جا کے جو ہے 4 لاکھ کا یہ حالیہ انہیں دھچکا لگا. اب کریں تو کیا کریں, لیکن اب کرنا پڑا اس لیے کہ وہاں معاملہ جو ہے صوبائی وزیر داخلہ کا تھا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ جو مقصود میمن کی جو پوسٹ ہے جس کو DIG ایمرجنسی اینڈ آپریشن کا نام دیا گیا ہے, یہ پوسٹ ابھی اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی یہ کریٹ نہیں ہوئی پوسٹ. یہ صرف خلاؤں میں ہے, ہواؤں میں ہے, کاغذوں میں ہے نہیں. یا یہ جو ان کو تنخواہ ملتی ہے ایز اے DIG, ایک انٹری پہ چل رہا ہے. یہ پوری SIU کو ان سے ملا کے انہوں نے ایک انٹری پہ چلا رہے ہیں اس کو. یہ صرف اور صرف جو ہے DIG آپریشن کے اگینسٹ یہ تنخواہ لے رہے ہیں. DIG آپریشن IG کے انڈر میں آتا ہے. یہ ایک اس قسم کی انہوں نے زبردستی کی ایک پوسٹ کریٹ کی کہ یہ بتانا ضروری تھا. اب جو ہمارا پروگرام کا ایک سلسلہ ہے, کچھ بھی نہ کہا, کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. اس میں ہم بات کرتے ہیں اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایک انسپیکٹر کی, سب انسپیکٹر کی ہیں. یہ جو ہے آپریشن انچارج ہے. آپریشن انچارج کے استعمال میں ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, سفید کلر کی ٹویٹا سرف. اور اس نان کسٹم پیڈ گاڑی پر جو ہے سندھ پولیس کی نمبر پلیٹ لگا کر اسے استعمال کیا جا رہا ہے. نیلے رنگ کی, لال رنگ کی بتی بھی اوپر لگی ہوئی, اور یہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. سرکاری یعنی سندھ پولیس کی گاڑی اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے, ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی کو, جو کہ چلتا پھرتا یعنی کہ اسمگلنگ کا یہ چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے. یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کو چلا کر خود پولیس افسر, یہ سوالیہ نشان ہے خود اینٹی کار لفٹنگ سیل کے جو SSP ان کے لیے, اور خود CIA کے جو DIG احمد نواز چیمہ صاحب, آپ کو میں مخاطب کروں, یہ آپ کے لیے جو ہے ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے کہ آپ کے اپنے ماتحت جو ہے پولیس والے, جن کا کام اینٹی کار لفٹنگ سیل کا کام ہی جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑنا ہے, چوریوں کی گاڑیوں کو پکڑنا ہے, لیکن اگر آپ کا اپنا اسٹاف چوریوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پولیس کی پلیٹ لگا دیں گے اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر پولیس کی پلیٹ لگا دیں گے, تو پھر عام لوگ کیا کریں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے, اس کی روک تھام کون کرے گا؟ یہ آپ کی اور خود SSP جو بھی ہے ان کی ذمہ واری. اور خود گاڑی جو ہے خود کتنے دھڑلے سے جو ہے وہ انسپیکٹر موصوف جو ہے دفتر میں لاتے ہیں اینٹی کار لفٹنگ سیل میں, وہاں کھڑی کرتے ہیں, جاتے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے نان کسٹم پیڈ گاڑی کا استعمال اس وقت ہو رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں. ایک تو اطلاع یہ ملی ہے کہ فدا مستوئی جو کہ DIG ٹریفک ہیں حیدرآباد کے, آئے تھے IG کے پاس, رو رہے تھے, فریاد کر رہے تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی آفس نہیں ہے, انہیں دفتر چاہیے, دفتر کے لیے روکڑا چاہیے. IG نے بڑی مشکل سے اکاؤنٹنٹ کو بلایا کہ پیسے, تو پتہ چلا سیکرٹ فنڈ میں کوئی ٹکا ہی نہیں ہے, یہاں پیسے نہیں, وہاں پیسے نہیں, وہاں پیسے نہیں. پھر بڑی مشکل سے فیڈنگ فنڈ سے جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ 10 لاکھ روپے انہیں دیے گئے تاکہ وہ اپنا آفس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکرٹ فنڈ کے مد میں تو ہر سال جو ہے حکومت جو ہے وہ 12 کروڑ روپے دیتی ہے, وہ 12 کروڑ کہاں گئے؟ اس سے قبل 38 کروڑ ملے تھے غلام نبی میمن کو, وہ 38 کروڑ انہوں نے ڈکار لیے. کس کو دیے کسی کو کچھ نہیں پتا, لیکن وہ 38 کروڑ وہ کھا گئے, اور اب 12 کروڑ پتہ نہیں ملے نہیں ملے. لیکن یہاں سیکرٹ فنڈ میں بھی 0/0 کچھ بھی نہیں ہے. IG رفعت مختار راجہ صاحب, آپ کو اپنا اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ مالی جو معاملات ہے اس میں ہونے والی بدعنوانی, لوٹ مار, خورد برد کو کم از کم آپ روک سکیں. اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں. کل کے پروگرام میں نے خیرپور کے ایک پولیس کانسٹیبل پر بات کی تھی. یہ تھانہ ہے احمد پور تھانے کا کانسٹیبل جو ہے رحیم بخش.
اس کی بڑی شکایتیں آئی ہیں. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا, آج پروگرام جب میں نے کیا تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے میسیجز آئے. اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ بھئی ان کا جو ہے موٹر سائیکلوں کا ایک شو روم ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں جو ہے یہ خیرپور ڈسٹرکٹ سے ہی چوری کروائی جاتی ہیں. اور چوری کی موٹر سائیکلیں جاتی کہاں پر ہیں؟ نمبر چینج کر کے, چیسس کو چینج کر کے جو ہے وہی موٹر سائیکلیں جو ہے پھر دوسرے نمبروں سے جو ہے خود انہی کے شو روم سے کہتے ہیں کہ فروخت کی جاتی ہیں. اور اس کی شکایتیں خود جو ہے وہاں کے ایک تھانے کے اے ایس آئی اور ایک تفتیشی افسر نے بھی شکایت کی تھی, خود ایس ایچ او. اس کی رپورٹ بھی جو ہے ایس ایس پی کو بھجوائی گئی تھی. بعد میں اسی کانسٹیبل نے ان دونوں کو جو ہے وہاں سے بطور سزا تبدیل کر دیا, جو کہ ان کے اس حرام خوری کو, ان کی کرمنالوجی کو جو ہے وہ جان چکے تھے. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں کو اپنے لیے خطرہ خیال کیا اور دونوں کو جو ہے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر ان کا ٹرانسفر کر دیا. اب میں توجہ چاہوں گا خیرپور کے ایس ایس پی پر کہ ایس ایس پی خیرپور جو بھی ہیں وہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ انسپکٹر اتنا زیادہ موزور ہیں, اتنا زیادہ بااثر ہیں کہ یہ اپنے سے کہیں رینک بڑے افسروں کو کتنا آسانی سے ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور انہیں کوئی یہاں سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. حالانکہ ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کو بینڈ کیا تھا خود غلام اصفر میسر, جہاں یہاں کے ایس ایس پی تھے, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایس ایس پی آئے تھے. انہوں نے ان کی یہاں سے ٹرانسفر کر کے ان کے لیے جو ہے یہ خیرپور کو جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیتا ہے. لیکن ان کے جاتے ہی دوبارہ وہاں پر آ گئے اور ان وارداتوں کا سلسلہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اجازت چاہنے سے پہلے میں خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایس ایس یو آپ کے ڈائریکٹ زیر کمان میں ہے. نہ تو آپ یو ٹی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں, آرڈر تو آپ نے نکالا تھا کہ یو ٹی جو ہے عمیر بجاری جو ہے وہ جتنے بھی یہ جو ٹرینی ہیں یہ آپریشن میں کام نہیں کر سکیں گے. لیکن نہ صرف وہ کام کرنے بلکہ ایک ڈی ایس پی درخشاں کے دفتر پر قابض بھی ہیں. ان کا قبضہ نہ تو ڈی آئی جی چھڑوا سکا, نہ ان کا قبضہ جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ چھڑوا سکا, کیونکہ دونوں جو ہے کمپرومائز ہیں, دونوں اپنی اپنی پوسٹنگ اس وقت بچا رہے ہیں. دونوں کو پتا ہے کہ وہ سلیم بجاری کے بھتیجے ہیں, اور سلیم بجاری جو ہے وہ اگر نیکسٹ حکومت آتی تو پھر وہ کرتا ڈیفیکٹو سی ایم او بن جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کے بھتیجے کو اب اس وقت انہوں نے ہارڈ ٹائم دیا تو پھر وہ ان کے پورے 5 سالہ پیریڈ میں ان کو سندھ میں پوسٹنگ نہیں مل سکے گی. لہٰذا وہ ان سے اس وقت پنگا نہیں لے رہے, بلکہ ان کو دونوں مائی باپ کہہ رہے ہیں, رام رام کر رہے ہیں, ان کے آگے نہیں. تو آپ تو کم از کم کوتوال شہر ہونے کا کردار ادا کریں, ورنہ پھر مجھے آئی جی کی خدمات لینی پڑے گی اس سرکاری کام کے لیے جو کہ آپ کے براہ راست ذمہ واری میں شامل ہے. اسی طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی جو ایس ایس یو ہے ان سے چارج کون چھوڑوائے گا؟ کیا چارج لینے کے لیے آپ کو پولیس کی کرین وہاں بھجوانی پڑے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کو جو ہے وہ یو این او کی فورس کی ضرورت پڑی ان سے چارج لینے کے لیے؟ آپ کا ایک آرڈر ہے, کیوں نہیں آپ کے آرڈر پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یا آپ نے انہیں آرڈر ہی نہیں دیا ہے, یا آپ انہیں بھی جو ہے وہ بالکل یو ٹی کی طرف سے انہیں بھی جو ہے وہ کھیلنے کا موقع دے رہے ہیں, یا آپ نے اس معاملے سے بھی جو ہے وہ روگردانی آپ کر رہے ہیں, نظریں آپ پھیر رہے ہیں سے, یا آپ ان کو جو ہے وہ جو ہے آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں. خدارا اپنے ہی جاری کردہ احکامات کی آپ لاج رکھیں, ان کے خلاف آپ جو قانونی کام ہے وہ آپ قانونی کام کریں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.